ان سے کہو نا یہ جو لوگ پوچھتے ہیں اللہ کون ہے، قل هو الذی انزلکم وجعل لکم السماء والابصار والافئدہ، کہہ دو نا یہ تو وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، کچھ بھی نہیں تھے تم، کیا تھے؟ تمہارے باپ کو مٹی سے پیدا کیا، تمہیں پانی سے پیدا کیا، وہی تو تمہارا رب ہے بھائی۔ نبی تو رب کی پہچان کروانا آئے تھے لوگوں کو، اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں دل بنایا، اور اب انہی آنکھوں سے تم لوگ دیکھتے ہو۔ کیا کبھی شکر کیا؟ اور یہ دل تمہارا دھڑکتا ہے، تمہاری پوری باڈی کو یہ خون پہنچاتا ہے، اگر 2 سیکنڈ کے لیے ان کی پمپنگ رک جائے نا تو کہتے ہیں یار ہارٹ اٹیک آ چکا ہے۔ 70 سالوں سے یہ دل دھڑکتا ہے۔ ارے یہی تو اللہ ہے جس نے تمہیں یہ دل دیا، اتنی زبردست مشین تمہارے اندر فٹ کی ہے، پہلے اللہ کو تو پہچانو۔ ایک کان دیکھو، ہیئر فون سے بڑے ایسپائر ہو گئے، آڈیو نہیں کی ہے جی یہ بہت اچھا ووکر ہے، اس کی آواز بڑی اچھی آ رہی ہے، اس میں یہ کمی، وہ یہ فلاں ڈھمکا۔ ارے دنیا کی چیزوں کی تعریف کرنا سیکھ گئے ہو، لیکن رب نے جو یہ تمہیں کان دیے، اور بتایا بھی تو یہ قرآن میں ہے، میں نے تمہیں یہ کان دیے، اور میں ہی وہ رب ہوں جس نے تمہیں کان دیے۔ کیا کبھی بھی تم لوگوں نے ان کانوں کی تعریف کی ہے؟ کیا کبھی بھی اس کان کے سسٹم کے بارے میں سوچا تم لوگوں نے؟ نہ کوئی کنیکشن ہے، نہ کوئی وائرلس ہے، نہ کوئی بلوٹوتھ ہے، پھر کیسے اتنی کلیئر آوازوں کو، اور ایک آواز کو نہیں لاکھوں آوازوں کو سنتا ہے؟ اور سنتا نہیں ہے، صرف کان صرف سنتے نہیں ہیں، آپ کے دماغ سے بھی کنیکٹڈ ہے۔ جب آپ چڑیا کی آواز سنتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہتے یہ ہاتھی کی آواز ہے، اور جب آپ شیر کی آواز سنتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہتے یہ ہاتھی کی آواز ہے۔ کیسا زبردست سسٹم ہے یار، کہ چڑیا کو آواز سے پہچان لیا، کہ ہاتھی کو آواز سے پہچان لیا۔ آپ کے سامنے پردہ ہے، دیوار ہے، کمرے میں بیٹھے ہیں، اور دوسرے کمرے سے آپ کو ابو آواز دیتے ہیں، فوراً آپ کے مائنڈ سسٹم کہتا ہے آپ کو آپ کے ابو آواز دے رہے ہیں۔ کیسا زبردست سسٹم ہے یار، کیسی زبردست یار ٹیکنالوجی ہے۔ ایسے رب سے آپ کب انسپائر ہو گئے آپ لوگ؟ ایسے رب کی کب تعریفیں کریں گے؟ ایسے رب کے سامنے کیسے جھکیں گے؟ کب جھکیں گے؟ کیوں جھکیں گے؟ ان سوالوں کا جواب آپ خود سے نہیں پوچھنا، ایسی ہی زندگی گزارنی ہے۔ صبح آنکھ کھولی موبائل، چلتے چلتے موبائل، رات کو آئے موبائل، کھانا کھا رہے ہیں موبائل، سو رہے ہیں موبائل، ختم۔ موبائل پہ اپنے تھور شیئر کرنا، موبائل پہ فن خان بننا، موبائل پہ سے کسی زندگی برباد کرنا، موبائل پہ اپنے لیے ایک نئی رنگین دنیا بنانا۔ اوے کب تک ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑے رہو گے؟ اللہ کے بندے تم ایک خود ٹیکنالوجی ہو۔ اگر تمہارے اندر غور کرنے کی صلاحیت ہے، اللہ کہتے ہیں تم غور نہیں کرتے، تم غور نہیں کرتے۔ کیا کان ناک دل نہیں کرتے غور؟ کیوں نہیں کرتے؟ اتنی زبردست ٹیکنالوجی میں تمہیں دی ہے، تمہیں تو 4G نے 5G نے انسپائر کر دیا، مجھ سے دور کر دیا، اور میں تو اس سے ہائی لیول کی سیکورٹی سسٹم، میں نے اس سے ہائی لیول کی پروسیسنگ سسٹم تمہارے جسم کے اندر فٹ کیا ہوا ہے۔ میرے بندے، تیری اس ٹیکنالوجی سے دنیا کی 1000 گنا تیز ٹیکنالوجی آ جائے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اپنے دماغ کو دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے کیسا دماغ بنایا کہ دنیا کے بڑے بڑے سپر کمپیوٹر بھی اس دماغ کے آگے فیل ہیں۔ ایسے بچوں کے کھلونے ہیں بھائی، نہیں مقابلہ کر سکتے۔ بڑا بڑا فاسٹ کمپیوٹر آ جائے، آپ اس میں کچھ سرچ کرو گے وہ لوڈنگ لے گا، 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ 4 سیکنڈ 5 سیکنڈ میں وہ آنسر دے گا۔ لیکن آپ کا دماغ 1 سیکنڈ سے کم وقت لگاتا ہے آپ کے سامنے ایک چیز لانے میں۔ اگر میں کہوں کیلا، فوراً آ گیا آپ کے، کیلے کی ساری فائلیں کھل گئی آپ کے سامنے، کیلے کا ذائقہ، کیلے کا رنگ، اوپر سے پیلا اندر سے وائٹ، یہ دیکھو کیسے فائل کھل گئی۔ میں یہ کہتا ہوں جگ، فوراً کھل گئی فائل۔ جگ کے اندر پانی کیوں استعمال ہوتا ہے، کیسے استعمال ہوتا ہے، مہمان آتے ہیں کیا مطلب کتنا فاسٹ کام کر رہا ہے یار دماغ، کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اب اسی طرح آپ کسی کمپیوٹر میں لکھے جگ تو کتنا ٹائم لگاتا ہے؟ پہلے آپ ٹائپنگ کریں گے، پھر وہ اسکرین پر آئے گا، اسکرین پر آنے کے بعد وہ اپنے فنکشن ظاہر کرے گا، فنکشن آنے کے بعد وہ پتہ نہیں وہ چیز بتائے گا بھی جس کو ہماری ضرورت ہے، جس چیز کی ہماری ضرورت ہے۔ ارے تم اس بات پہ ہی غور کر لو، کمپیوٹر کو کس نے بنایا تو انسان نے نا، انسان کا دماغ نے بنایا ہے نا۔ دنیا کی ٹیکنالوجی سے، دنیا کے رپوں سے نکلو میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ سے اپنا تعلق جوڑو، اللہ سے متاثر ہونا سیکھو۔ اللہ ایسی ذات ہے کہ یقین کرو اللہ میں کیا کہوں اللہ کے بارے میں، کچھ ہے ہی نہیں، کچھ الفاظ ہے ہی نہیں۔ ارے ان سے کہو نا، قل ارأیتم ان اصبح معکم غیرا فمن یأتیکم بماء معین۔ تو اللہ فرماتے ہیں ذرا ان سے کہو، اگر تم کسی صبح اگر تم اٹھو تمہارا پانی ہی غائب ہو جائے، یعنی اللہ اتنی گہرائی کے اندر اسے لے جائے۔ اب زمین صرف 200 فٹ تو نہیں ہے بھائی، زمین کی تو کچھ پتہ نہیں کتنی گہرائیاں ہیں، زمین کے اندر کتنی تہیں ہیں،
ٹھیک ہے اگر اللہ تعالیٰ پانی غائب کر دے تو ان سے کہو کہ یہ جو نہیں مانتے اللہ کو، یہ جو اللہ کی وجود کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے ہونے کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی عظمت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہیں، ذرا ان سے کہو تو صحیح اگر میں پانی کو غائب کر دوں تو کون ہے تمہارے لیے جو اس زمین میں پانی لا سکے؟ کہاں سے پیو گے پانی پھر؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نشانیت کیسے بیان کرتا ہے، اور ایسی نشانیت بیان کرتا ہے کہ اس کے بعد عقل واقعی اس کو تسلیم کر دیتی ہے کہ واقعی صحیح کہہ رہا ہے۔ ہماری باتیں تو نہیں ہے نا، ہماری باتوں میں نقص بھی نکل سکتے ہیں، ہماری باتیں جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، ہماری باتیں خراب بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ جو مثال دے دینا تو بس وہی فل اسٹاپ ہوتا ہے، اس کے آگے علم کام نہیں کرتا۔ وہ ہمارا رب ہے یار، کتنا زبردست رب ہے۔ تبارک الذی بیدیہ الملک، اللہ تعالیٰ خود اپنی تعریف کرتا ہے، پتہ ہے اسے کوئی زبان آج تک نہیں بنی، کر ہی نہیں سکتا اللہ کی کوئی تعریف۔ کون کرے گا؟ جن کریں گے، انس کریں گے، حسر کریں گے، بشر کریں گے، زمین کے اندر والی مخلوق کرے گی یا سمندر کی اندر والی مخلوق کرے گی؟ کسی میں اتنی صلاحیت ہے اللہ کی ذات کو بیان کر سکے کہ زمین کا مالک اور خالق کون ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جہاں پر عقلیں فیل ہو جاتی ہیں، عقلوں میں یہ بات نہیں آتی، پھر ایسے سوال ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ تبارک الذی بیدیہ الملک، بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے۔ ساری بادشاہی کیا مطلب؟ ہر چیز کی بادشاہی، ہر چیز کی، جس بھی چیز کو اٹھا لو اللہ سے جڑی ہے، کوئی بھی چیز اٹھا لو اللہ سے جڑی ہے، اللہ جیسے چاہے گا ویسا ہوگا۔ اس کائنات کے نظام کو چلانے والا صرف ایک اللہ ہے، حالات بنانے والا اللہ، حالات بگاڑنے والا اللہ، کام بنانے والا اللہ، مسائل کو حل کرنے والا اللہ، یعنی کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے بھائی، سب مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، سب کمزور ہیں، اللہ طاقتور ہے، سب عاجز ہیں، اور اللہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، پوری طرح مکمل اقتدار، مکمل۔ اللہ حالات بنائے تو کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اللہ حالات بگاڑ دے تو کوئی بنا نہیں سکتا۔ اس کا مثال کیا ہے؟ ایک دنیا کی طاقتیں لگی ہیں، ایک کام کو کرنے کے لیے یہ کام ہو جائے، میرا رشتہ اس سے ہو جائے، میں پاس ہو جاؤں، مجھے یہ جاب مل جائے، میری یہ بیس پوری ہو جائے، مجھے دنیا کی بادشاہت مل جائے، ہوتی ہے نا ایک انسان کی چاہت۔ اب ساری دنیا لگی ہے اس انسان کی مدد کرنے کو، اس کو سربراہ بناؤں، اس کو ڈاکٹر بناؤں، اس کو انجینئر بناؤں، اس کو ڈگری دلواؤں، اس کی عزت دلواؤں، اس کا ایک نام ہو دنیا میں۔ ساری دنیا کی طاقتیں لگی ہیں اس ایک انسان کو کامیاب کرنے میں، کامیاب کرنے کے لیے، لیکن اللہ کا ایک صفت ہے المغفر، کاموں کو روک دینے والا۔ اللہ نہیں چاہ رہے ساری دنیا اپنا فل زور لگا لے، نہیں ہوگا کچھ بھی۔ یہ ہے ہمارا اللہ یار، کتنا لائٹ لیا ہوا ہے ہم نے اپنے اللہ کو، تو اچھل کود کو تو نمازیں پڑھ لائیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی میں کیا پڑھ رہا ہوں کیا نہیں پڑھ رہا، میں کس ذات کے سامنے ہوں، کس کی مجھ پہ نظر ہے، کون میرے ساتھ ہے۔ وہ شارک باری بات جو میں نے سنی ہے آج تک دل میں نہ اتر سکی، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اللہ میرے شارک کے بھی قریب ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ یہ میں ایک بات میں بچپن سے سن رہا ہوں، سنائی جا رہی ہے، کبھی ٹیچر سنا رہے ہیں، کبھی ماں باپ سنا رہے ہیں، کبھی خیالات بتا رہے ہیں، لیکن آج تک یہ ایک بات میرے دل میں نہ اتر سکی کہ اللہ میرے شارک کے قریب ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے وَهُوَ وَمَعَكُمْ وَأَيْنَمَا كُنْتُمْ، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کیسی زبردست بلاغت ہے قرآن کی یار۔ کیا کہتا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، کہ ممکن ہے تمہاری شارک تمہاری جان چھوڑ دے، زندہ ہو تو شارک کی خبر ہے، لیکن جب تم مر بھی جاؤ گے، یعنی اگر تم زندہ ہو، جدھر جا رہے ہو، تم مر جاؤ جدھر جا رہے ہو، اللہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، کوئی اندھیرا تمہیں چھپا نہیں سکتا، یہاں تک کہ زمین اور آسمان سے دوستی کر لو اور ان کو میرے اگینسٹ استعمال کرو، ان سے یہ کمٹمنٹ کر لو کہ مجھے اللہ کی ذات سے، اللہ کی صفات سے، اللہ کے علم سے چھپا لو۔ یہ 7 زمینیں 7 آسمان، یہ تمہارے چھوٹے سے عمل تو کیا، تمہاری یہ چھوٹی سی بات کو بھی مجھ سے چھپا نہیں سکیں گے، یہ اللہ ہے۔ اب ایسی ذات کے سامنے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ اتنی بڑی ذات کا ہم حکم یار کہہ توڑ دیتے ہیں، جو ہر پل ہر لمحہ تنہائی میں، بھیڑ میں، اندھیرے میں، اجالے میں، کمرہ، اسکول، کالج، کاروبار، گھر، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، حلال کرتے ہوئے، حرام کرتے ہوئے،
सब हालात में हमारे साथ है। हम ऐसे रब की अजमत को आज तक दिल में ना बिठा सके, हमारी ज़िंदगी की सांसों का क्या फ़ायदा? ये 60-70 साल की ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? एक अल्लाह को नहीं पहचान सके, एक अल्लाह की ऐसी इबादत ना कर सके जैसे उसने कहा है, एक रकत ऐसी ना पढ़ सके पूरी ज़िंदगी में जो सिर्फ अल्लाह के ध्यान वाली हो, एक सजदा ऐसा ना कर सके कि जिसमें सर के साथ साथ दिल भी झुके, एक फीलिंग ऐसी ना बना सके, एक ऐसी फीलिंग ना बना सके जो जुबान पर आए और अल्लाह से ये कहने पे मजबूर करे कि अल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मुझे आपसे इश्क है। एक ऐसी फीलिंग नहीं है ना, अरे झूठी बोल दो यार, ए अल्लाह मैं आपके बगैर कुछ नहीं हूँ, ए अल्लाह आप मेरे सहारा हैं, आप मेरा सब कुछ हैं, आप मेरे तन्हाई के दोस्त हैं, आप मुझे आखिरत की कामयाबी देने वाले हैं, आप मेरी दुनिया में भी साथी हैं, आखिरत में भी साथी हैं, कब्र में भी साथी हैं, ए अल्लाह आप ही तो सब कुछ है और कोई नहीं है मेरा यार अब तेरे सिवा मेरा। ये कह दो ना यार अल्लाह से, क्या मुश्किल है इसमें? क्यों नहीं बना पा रहे ऐसी फीलिंग? क्या इसमें बुराई है? क्या दौलत जाने का खर्चा है? क्या घर टूटने का खर्चा है? क्या लोगों की रुसवाई का खर्चा है? अरे कर गुजरो यार, अगर दुनिया रूठती है अल्लाह मिलता है तो क्या बुराई है इसमें? क्या बुराई है इसमें यार? अगर लोग छोड़ते हैं अल्लाह मिलता है तो क्या घाटे का सौदा है ये? नफ्स के खिलाफ ही तो चलना है, थोड़ा सा बर्दाश्त ही तो करनी है, हलाल पे तो आना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ पढ़ कर उसी के मुताबिक तो अपना मिजाज बनाना है यार। क्या मुश्किल है इसमें? एक अरसा हो गया तुम लोगों को गुनाहों की ज़िंदगी गुजारते गुजारते, क्या चैन मिल गया तुम लोगों को? क्या कामयाबी मिल गई तुम लोगों को आज तक? सब कुछ के होते हुए भी सुनसान, सब कुछ के करीब होते हुए भी दिल परेशान, दूरी का गम, लोगों में एहसास कमचरी, लोगों की बेवफाइयाँ, लोगों के ताने, लोगों के दुख, लोगों के दर्द ही मिले ना तुम लोगों को। उन्हीं लोगों को जिन लोगों को खुश करने के खातिर अल्लाह को नाराज कर देते हो, वही लोग तो तुम्हें अज़ियत बनाते हैं, जहरी मरीज बना देते हैं। लेकिन न जाने क्यों हमें अल्लाह की मोहब्बत नज़र नहीं आ रही। यकीन करें अल्लाह की मोहब्बत ऐसे पूरी दुनिया में घूम फिर रही है कोई उसको देखने वाला? है कोई अपने दिल को पाक साफ करके उस मोहब्बत को ही अपने दिल में घर देने वाला? है कोई अपने दिल को पाक साफ करके उस मोहब्बत को ही अपने दिल में घर देने वाला? अरे जगह तो दो। वअस्सिरू कौलकुम अविजहरू बिही इन्नहु अलीमुन बिज़ातिसी सुदूरी। और तुम अपनी बात छुपा कर करो या जोर से करो, सब उसके इल्म में है, क्योंकि इन्नहु अलीमुन बिज़ातिसी सुदूर, वो दिलों तक की बातों का पूरा इल्म रखने वाला है। अब ये बातें हमारे दिल में नहीं घुसती। अरे ये तो ईमान से रिलेटिव चीज़ें हैं। अपने दिल में ईमान बनाओ, अपनी नबी की मोहब्बत और उसकी इताअत में अपना आप को लगाओ, अल्लाह की मोहब्बत मिल जाएगी, अल्लाह की मोहब्बत मिल जाएगी। गुनाहों को छोड़ो, नफरतों को छोड़ो, कीनों को छोड़ो, लड़ाइयाँ छोड़ो, झगड़ों को छोड़ो, आ जाओ अल्लाह के पास। बात ख़त्म। अल्लाह मिल गया, सब कुछ मिल गया, अल्लाह ना मिला, कुछ ना मिला। आओ दुआ कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरी वरहमनी व आफ़िनी वहादिनी वरज़ुक़नी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद। ए अल्लाह, ए तमाम जहानों के मालिक और खालिक, ए तमाम जहानों को बनाने वाले, संवारने वाले, ए ज़िंदगी और मौत के मालिक, जब चाहे जिसे चाहे पैदा कर दे, जब चाहे जिसे चाहे मौत दे दे। ए अल्लाह, हमारा पूरा भरोसा यकीन है आप ही मरने के बाद हमें दोबारा जिंदा करेंगे। ए अल्लाह, आप शहंशाहों के शहंशाह हैं, बादशाहों के बादशाह हैं। ए अल्लाह, हमारी खताओं को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, हमारी गलती कताइयों को माफ़ करके जितनी भी आज तक ए अल्लाह तेरी जात से बेवफाइयाँ की हैं, सबकी माफ़िया मांगते हैं, माफ़ कर दे। ए अल्लाह, हम आपसे सुलह करना चाहते हैं, हमसे सुलह कर ले। हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा, हमें बुराइयों से बचा, हमें गफलतों से बचा, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चा आशिक, सच्चा उम्मती बनने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, उनके आल के सदक़े में, उनकी कुर्बानियों के सदक़े में, उनकी दुआओं के सदक़े में, उनकी इबादतों के सदक़े में हमारी भी मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए जितनी भी खैर की दुआएं मांगी हैं, या रब्बे करीम उनमें हमारा हिस्सा डाल दे। हमारे नबी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम ने जिन शरूर से पनाह मांगी है, हमें भी उन शरूर से पनाह अता फरमा। या अल्लाह हमें उनकी मोहब्बत दिल में बिठाकर आपकी हिदायत करने की तौफीक अता फरमा। उनकी सिफात से या अल्लाह हमें भी रहमत फरमा। या अल्लाह उनकी सिफात का हमें भी हकदार बना। या अल्लाह उनका उम्मती होकर या अल्लाह दुनिया के हर कोने में तेरे दीन को फैलाए, ऐसी कुव्वत दे। या अल्लाह टूटे फूटे अल्फाज मांगना नहीं आता। या अल्लाह तू हर दिलों के हालात को जानता है। या अल्लाह तू वैसा ही है जैसे तूने अपनी तारीफ खुद की है। तू वैसे ही जात वाला है, तू वैसे ही सिफात वाला है जैसे ही तूने खुद बयान किया। या अल्लाह हम आपसे बस मदद मांगना चाहते हैं। या अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत दे दे, हमारे अमाल में मदद फरमा, हमारे दुनिया की हालात को बदल दे, हमारे आखिरत के हालात को बदल दे, हमारे दिल के हालात को बदल दे, अपने जिक्र के लिए, अपनी हमादत के लिए, हमारी ज़िंदगी, हमारी रूह, हमारे जिस्म को कबूल फरमा ले। या अल्लाह हमारी सलाहियतों को दीन पर लगा दे। जिन घरों में बदअमनियाँ हैं, जिन घरों में लड़ाई झगड़े हैं, या अल्लाह सबको सबके दूर कर दे, हमारे दिलों को साफ कर दे। या अल्लाह एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाल दे। या अल्लाह एक दूसरे के लिए इज्जत डाल दे। या अल्लाह एक दूसरे के लिए खलूस डाल दे। या अल्लाह हमें एक उम्मत बना, हमें एक उम्मत बना कर या अल्लाह हमें दुनिया से मुकाबला करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह कुफर को पस करके इस्लाम को बुलंदी अता फरमा, इस्लाम को गलबा अता फरमा। या अल्लाह जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने, जिन 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 ने मुझसे दुआ को कहा है, उनकी जितनी परेशानी है सब दूर फरमा। जो बीमार है उनको शिफा अता फरमा। या रब्बे करीम, हम तेरे ही मुताज थे, तेरे ही मुताज हैं और तेरे ही मुताज रहेंगे। या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना, जो भी हमने मांगा है, जो हमने मांग से रह गया वो अता फरमा। या रब्बना, या रब्बना, सल्लु अला हबीब, सल्लु अलल हबीब, सल्लु अलल हबीब। या अल्लाह हम तेरे ही तो बंदे हैं। या अल्लाह हम तुझसे ही मांगते हैं। या अल्लाह हम तेरे ही बंदे हैं। या अल्लाह, या रब्बना, या रब्बना, सल्लु अलल हबीब।